مل کے سارے حضرات پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ پڑھو سارے یار کہ بہ کے میرے لئے ویکھی جانے پہ پڑھو دروش نہیں ماشاءاللہ محفل تے آئے ہو مل کے بولو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں گجران لے جو آیا یہ ساڑھے گجران والے خطیبان دا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ اسی انہی دیر تک سانو تقریر نہیں ہوندی جب تک مجمع نہ بولے تے میرے دائیں بائیں بیٹھ کے چپ کر کے نہ ویکھو تساں درود شریف نہیں پڑھنا تے میں آج تانوں درود ہی پڑھا کے آدھا گھنٹہ چھٹی کر جانی ہے یہ نہیں پڑھو کہ درود شریف سے گل بننی مل کے ذرا بولو یار کوئی نہیں بدی نو سوٹ ہوئے ماشاءاللہ جننے لوگ بیٹھے ہو آواز تو ہٹی بالکل مدم جی تھوڑی جی آواز آ رہی ہے کچھ نہیں ہوندہ انشاءاللہ نہ خرچہ ہوندہ تے نہ پرچہ ہوندہ ہے درود پاک پڑھیں انشاءاللہ انہا ضرور نیکیاں آلے پڑھے جو ضرور اضافہ ہوندہ ہے مل کے بولو ذرا سارے صلی اللہ علیہ یا بولو ذرا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا نبی ایک نگاہ کرم ہو مل کے ایک باری بولو ذرا سارے سبحان اللہ جنہاں نے زبانی کہنا ہوندہ سبحان اللہ بولو ذرا ایک باری سارے مل کے سبحان اللہ۔ یا نبی ایک نگاہ کرم ہو ہم جہاں کے ستائے ہوئے ہیں یا نبی کی نگاہ کرم ہو ہم جہاں کے ستائے ہوئے ہیں اب تو بگڑی بنا دو ہماری اب تو بگڑی بنا دو ہماری آپ سے لو لگائے ہوئے ہیں اب تو بگڑی بنا دو ہماری اب تو بگڑی بنا دو ہماری آپ سے لو لگائے جدہ جدہ دل کر دے کہ میری بگڑی بن جائے مل کے بولو اب تو بگڑی بنا دو ہماری اب تو بگڑی ہم بنا دو ہماری آپ سے لو لگائے ہوئے ہیں اور بھر دو دامن نبی جی ہمارے آگئے تل پہ منگتے تمہارے اب نہ جائیں کہ خالی یہاں سے اب نہ جائیں کہ خالی یہاں سے در پہ چولی بچھائے ہوئے ہیں اب نہ جائیں کہ خالی یہاں سے اب نہ جائیں کہ خالی یہاں سے در پہ چولی بچھائے ہوئے ہیں اور صدقہ آل نبی کا عطا ہو مولا مقبول میری دعا ہو جن کے صدقے
میں سارے جہاں پہ، جن کے صدقے میں سارے جہاں پہ ابر رحمت کے چھائے ہوئے ہیں، یا نبی کی نگاہ کے کرم کو ہم جہاں کے ستائے ہوئے ہیں۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثناء و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم، ہادی کل دانائے سبل، مختار رسول، مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام، نعت خانان شیریں لسان، معزز و محترم مسلمان دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور پردے چ بیٹھ کے سماعت کرنے والی میری معزز ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، پہلی مرتبہ تواڈے اس چک نمبر 261 دے اندر حاضری دی حسین سعادت نصیب ہوئی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ اساں ساریاں دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ساڈے ساریاں واسطے اس نو ذریعہ نجات بنائے۔ جنہاں دوست احباب نے اس محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار، مال و جان، رزق اولاد وچ خیر و برکت عطا فرمائے۔ سارے مل کے آمین کہہ دیو۔ حضرات گرامی، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے قرآن پاک دے چند الفاظ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، اور توانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کرنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جیسا دور جا رہے ہیں، نت نئے نئے فرقے اور فرقیاں جنم لے رہے ہیں۔ عام بندہ بڑا پریشان ہو جاندہ ہے کہ اسی کدی منیے، کدی سنیے، کدی نہ سنیے۔ جدے کول جائیے وہ آندہ جی میں ہی سچا، جدی سن لو وہ آندہ جی ساڑھے تو بڑا سچا ہی کوئی نہیں۔ عام بندہ بچارہ پریشان ہو جاندہ ہے۔ سدھا سادہ بندہ بڑا پریشان ہے کہ میں کیڑے پاسے جاواں تے کیڑے پاسے نہ جاواں، کدی سنا تے کدی نہ سنا۔ میں کہا ویر تو سارے دیا گلنا چھڑ تو رب دے قرآن دی سنا۔ ماشاءاللہ، میں آگے بھی عرض کیتا جنہوں نے سبحان اللہ اکھنی ہوندی ہے زبانی کو ضرور آکھیا جے سبحان اللہ۔ ایک باری سبحان اللہ کہ یہ تے اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں عطا فرمانا ہے۔ جے تھوڑا جا محبت نہ لاکھ لیے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت دے اندر ایک نور دا بوٹا بھی عطا کر دے۔ مینوں ویسے شک پہ جی میں تسی سبحان اللہ ٹلے ٹلے ہو گیا آندے ہو کدھر ایسا نہ ہوئے تو انہوں بوٹے بھی نکے نکے لبا۔ انہوں نہیں ماشاءاللہ تھوڑا جا ٹل آ کے آکھو پیار نہ سبحان اللہ۔
اس ٹائم تقریباً 1.5 تو ٹائم اتنے ہو چکے ہیں، تقریر کرنا بھی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، کیونکہ گلا بھی جس روٹین ہونا چاہیے اس نہیں ہوتا، تے بیک کے تقریر سننا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسانی تقاضے دے مطابق انسان دا وجود تھوڑا جا تھک جاندہ ہے، ٹوٹ جاندہ ہے، تو تہاڈی بھی بڑی ہمت ہے جڑے تسی تقریباً 9:30 بجے تو لے کے رات دے 1:30 بجے تک بیٹھے ہو، لیکن تھوڑی جی محبت اور فرمایا جتے اتنی محبت کیتی جے نعت خان حضرات نے بہ کے سنے ہیں، یہ تہاڈی ہمت ہے۔ ویسے میں کہندا سکتا ہوں انہاں دی پنڈ والیاں دی ہمت ہے 3 خطیب سنن تے نال کوئی درجن کو نعت خان سنن، تے بڑی ہمت ہے تہاڈی، اللہ تہاڈے ذوق وچ برکت عطا فرمائے۔ عام بندہ بڑا پریشان ہے کہ میں کدی سنا کدی نہ سنا، میں کہ یار تو سارے دی چھڑ تو رب دے قرآن دی سن، نہیں ہے نہیں محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ، سارے دی چھڑ آ رب دے قرآن کو پوچھ، اے رب دے قرآن مینوں کی کرنا چاہیے ہے، کیویں زندگی گزارنی چاہیے، میں مننا چاہنا تے کیویں مننا، کی انداز ہونا چاہیے میرے کل مننے واسطے، مینوں کس رستے تے چلنا چاہیے۔ اللہ دے جو قرآن نے پوچھیا تو اللہ دا قرآن بولیا۔ اس تو پہلے کہ میں اللہ دے قرآن دی آیت تلاوت کراں، ایک بار ادھر گوڑیاں تو ہاتھ لا کے کوشش فرماؤ جتنا مؤدب ہو کے بولو گے انشاءاللہ محفل چتنی روحانیت زیادہ آئے گی، کوشش فرماؤ چوکڑیاں مار کے یا تحیات پہ بیٹھ کے ایک بار ادھر ہاتھ سجدہ بلند کر کے اللہ دی پاکی دا اعلان کرو، مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر مننا چاہنا ہے انج من، یا اللہ کیویں مننا، اللہ دا قرآن بولیا پہلا سپارہ، اللہ کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر مننا چاہنا ہے، اگر زندگی گزارنا چاہنا ہے، تو چاہنا ہے کہ میں صحیح طریقے نال اپنی زندگی گزارا، مننا تے کیویں مننا، اللہ دا قرآن بول کے آندا انج من فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سوکھا جا ترجمہ ایوے اللہ فرمانا ہے اگر من نہیں تے انج من جویں نبی دے صحابہ نے ملے آئے، انج من جویں نبی دے یاراں نے منے، یا اللہ جدوں میں انج مننا گا جویں تیرے حبیب دے غلاماں نے منے آئے، جویں نبی پاک دے صحابہ نے منے، یا اللہ پھر ملے گا کی، فرمایا ہر بندہ چاہتا ہے مینوں کامیابی مل جائے، ہر بندہ چاہتا مینوں فلاح مل جائے، ہر بندہ چاہتا میں کامیاب ہو جاواں، ہر بندہ چاہتا مینوں ہدایت مل جائے، فرمایا من تو ملا جویں میرے حبیب دے غلام نے ملے، اعلان میں کر دینا وا فقط اهتدوا، من تو جویں نبی پاک دے یاراں نے ملے، اعلان میں کر دینا وا تینوں ہدایت میں آپ ہی عطا فرما چھڈاں۔ من انج جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے منیا، یا اللہ پھر کی ہو جا، فرمایا فقط اهتدوا، فرمایا بس تینوں ہدایت میں عطا فرما چھڈاں گا۔ انج نہیں محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سوکھا جا اے جملہ بس یاد رکھنا تسا بار بار تہاڈے کولوں میں دہرانا ہے جملہ، اللہ فرماندا ہے منو انج جویں نبی دے یاراں نے منے، منو انج جویں نبی دے پنجابی زبان میں تاں میں پنجابی زبان دا لفظ استعمال کر رہے ہیں، انج منو جویں نبی دے، انج نہیں ہولی ہولی نہ بولو یار، محبت نہ مچل کے بولو ذرا، انج منو جویں نبی دے، تو یا اللہ جدو انج مننا گے پھر ہوئے گا کی، فرمایا فقط اهتدوا، فرمایا میں تینوں ہدایت عطا فرما چھڈاں گا۔ یہ پہلے سپارے دی آیت ہے، تو پہلے سپارے دے اندر ایک مقام تے اللہ کریم نے اور ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جدو انہاں کافراں نوں آکھیا جاندا ہے انج منو جویں انہاں لوکاں نے منے ہیں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں آمن الناس تو مراد اللہ ارشاد فرما رہے ہیں انج منو جویں سیدنا صدیق اکبر نے منیا ہوا، جڑا صدیق اکبر نے پیار کردا ہے مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا انج من جویں سیدنا صدیق اکبر نے منے، انج من جویں سیدنا فاروق اعظم نے منے، انج من جویں سیدنا عثمان غنی نے منے، انج من جویں سیدنا مولا علی شیر خدا نے منے، انج من جویں سیدنا بلال حبشی نے منے، انج من جویں سیدنا طلحہ نے منے، انج من جویں سیدنا زبیر نے منے، انج من جویں سیدنا سلمان فارسی نے منے، انج من جویں حضرت عروہ بن مسعود نے منے، انج من جویں نبی پاک نے صحابہ نے منے۔ اللہ کریم فرماتا جب انہوں نے کیا جانا ہے انج منو جویں نبی پاک دے غلامہ صحابہ نے منے، تے کافر بول کے پتہ کیا اندنے قالو انؤمنو کما آمن السفہاء، کافر اندنے کیا اسی ہن انج من لئی جویں بے وقوفاں نے منے، اسی انج منی جویں بے وقوفاں نے منے۔ پتہ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نوں بے وقوف آکڑ والے ٹولے نوے نہیں پرانے دور تو ترے آئے، جاگ دے ہو پرانے دور تو انہاں کیا اسی انج منی ہے جنہیں بے وقوفہ نے منے۔ اللہ قرآن کی ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، فرمایا سن لو جڑے میرے حبیب دے غلاماں نوں بے وقوف آکھن ڈے نے او آپ وڈے بے وقوف ہیں، میرے حبیب دے غلام بے وقوف نہیں، جب مانا نہیں تے انج مانا جویں میرے نبی دے یاراں نے منیا ہوا ہے، انج منو جویں سرکار دے صحابہ نے منیا۔ گرامی قدر حضرات بس میں تواڈے سامنے چند صحابہ دے واقعات تواڈے سامنے رکھنے نے کہ آ ویکھو صحابہ دا عقیدہ تے ویکھو اس عقیدے دے نال عقیدہ کناں دا ٹچ ہوندا پیا، اس عقیدے نال عقیدہ کناں دا ٹچ ہو رہا ہے، تے جنہاں دا عقیدہ صحابہ کرام دے عقیدے نال ٹچ ہو جائے سمجھیو انہاں دا عقیدہ سچا تے سچا عقیدہ ہے، انہاں دا عقیدہ سچا تے سچا عقیدہ ہے۔ گرامی قدر حضرات سب تو پہلے گل کریے اس ہستی دی جنہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق آکھیا، انہاں ادھر آخری بندے تک آواز آوے سبحان اللہ، جنہوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق، کی فرمایا بولیے ذرا کی فرمایا صدیق۔ الحمدللہ اسی رافضی بھی نہیں تو خارجی بھی نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی نبی پاک دے گھر والیاں دے بھی غلام ہاں، نبی پاک دے گھر والیاں دے بھی اسی غلام ہاں۔ بڑی معذرت نارز کرانگا آج کل جڑا نات کھائے انہیں بھی آکے کہنا بھی مولا علی دی منقبت پڑھنے لگا، نقیب آیا تو اس بھی آکھنا مولا علی دی منقبت پڑھنے، جڑا آیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی منقبت پڑھنی۔ آج کل فی زمانہ اہل بیت دی آڑ لے کے صحابہ دی گستاخی کیتی جا رہی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان دی، اور ایسے اشعار جو کہ صریح الفاظ ایسے نے جدے صحابہ اکرام دی گستاخی ہوندی سنیو، اجے بھی جو تسی جاگے نانا تو پھر ایک ویلا آئے گا کہ تسی دیکھو کہ ساڑھے نال بن کی گیا ہے۔ اپنے عقیدے نو پہچانو، اپنے عقیدے دی پاسداری کرو، آج ساؤن دا ویلا نہیں جاگنے دا ویلا ہے۔ کئی سال پہلے بریلی دے امام غیرت مند امام نے فرمایا سی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج بھی اگر سجنا تو جاگیا نا تو پھر یاد رکھیں جویں حال ہوندہ پہ تیرے نال کہ مسجدہ تے قبضے مدارس تے قبضے ہو رہے ہیں، ایک ویلا آئے گا تو انہوں کوئی چیز اپنی نظر نہیں آئے گی، وہ دو ہی نظر آئے گی جب اپنے عقیدے دے نال تو صحیح طریقے نال مخلص بن کے کام کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے جنہوں نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر او کما قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسے دے مال نے منو اینا نفع نہیں دیتا جنہ ابو بکر صدیق دے مال نے منو نفع عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا عقیدہ دیکھنا کیسا ہے؟
تے اپنے عقیدے وال غور کرنا کہ انج دا عقیدہ کدا ہے، صدیق اکبر دے عقیدے نال کدا عقیدہ ٹچ ہوندا ہے؟ سنیو، ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی زندہ نبی نے، جدا اے عقیدہ ہے او تے محبت نہ سبحان اللہ کھے۔ میں پہلے اس کیتا بھی اس ٹائم تو بعد تقریر سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو آڈا حوصلہ جڑے بیٹھے ہو بس ایک کوئی ڈیمانڈ ہے ذرا سبحان اللہ تھوڑی محبت نہ کہندے رہو تو انشاءاللہ گفتگو چلے گی۔ ساڈا عقیدہ ہے ساڈے نبی زندہ نبی نے، کرولے والی گل ہے، کدا عقیدہ ہے؟ ذرا ہاتھ چکو ہم انہاں دی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر ہن آواز بھی بلند کر کے آکھو ساڈے نبی زندہ نبی نے، بولو ساڈے نبی، یہ نہیں بولو گے تو گل چلے گی نا کہ محبت نہ بولو ساڈے نبی، پھر بولو ساڈے نبی زندہ نبی نے۔ اس عقیدے تے مور صدیق اکبر دی لگی ہوئی ہے، اس عقیدے تے مور تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لگی ہوئی ہے۔ بے شمار کتاباں اندر روایت موجود ہے، تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا، اور ساڈے جڑے یار دوست نے انہاں دے امام نواب صدیق الحسن خان صاحب انہوں نے بھی اس کتاب میں تقریم المومنین کے اندر لکھیا، کی لکھیا کہ اندر جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا آخری ویلا آیا، آپ نے ایک روایت چاہتا ہے کہ مولا علی نے بلایا، مولا علی شیر خدا نے بلایا۔ ایک روایت ہے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ نے بلایا، آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے علی جی امیر المومنین، فرمایا گلے وے زندگی گزر گئی، زندگی بیت گئی، آخری ویلہ ہے تو میری وصیت یاد رکھنا۔ جناب دسو کیے؟ فرمایا جدو میری روح کف سے انسری تو پرواز کر جائے، جدو میری روح نکل جائے منو غسل تے کفن دے کے میری چار پائی اپنے کندیاں تے اٹھا کے مدینہ طیبہ دیاں گلیاں میں ٹور دیاں ہویا، اللہ تو آنو لے جائے انہاں گلیاں دے اندر مدینہ شریف دیاں دے اندر۔ سیدنا صدیق اکبر میں فرمایا پیارے علی یا امیر المومنین حکم ہوئے، فرمایا پیارے علی جدو میری روح نکل جائے مینو غسل دے کے مینو کفن دے کے جدو مینو چار پائی تے رکھ کے میری چار پائی نو کندیاں تے اٹھا کے مدینہ طیبہ دیاں گلیاں دی اندر ٹورنیاں ہویا، مدینہ سی دیاں گلیاں میں چلے جانیاں ہویا، انہی کرنا نبی کریم علیہ السلام کی قبر مقدس کے سامنے لے جا کے میری چار پائی رکھ چھڑنا، آکھنا سب تو پہلے سرکار دی بارگاہ دی اندر دست بستہ کھڑی ہو کے حضور دی بارگاہ کی سلامی عقیدت پیش کرنا، پھر کوئی اٹھ کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تھوڑا غلام ابو بکر صدیق آیا ہے، سونیا اے مکے دا بھی ساتھی ہے، سونیا اے مدینے دا بھی ساتھی ہے، سونیا اے غار دا بھی ساتھی ہے، سونیا اے بدر دا بھی ساتھی، احد دا بھی ساتھی، اے خندق دا بھی ساتھی ہے، لجپالا کا اے غار دا بھی ساتھی ہے، اج سونیا اے تھوڑا مزار دا بھی ساتھی ملنا چاہتا ہے۔ آقا ابو بکر صدیق آئے ایک قبر دی مٹی قدمہ وچ منگے پہنے، جدو جناب علی المرتضی نے اینی گل سنی آپ کہنے یا امیر المومنین پھر کی کرنے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا پیارے علی جدو میری چار پائی سرکار دے روضے دے سامنے رکھو، کوئی ایک کے عرض کرے آقا تھوڑا غلام ابو بکر صدیق آئے، حضور پھر کی کرنے؟ فرمایا جا کے جدو سرکار دے روضہ مقدس کے سامنے جدو میری چار پائی رکھو، عرض کرنا حضور اج چھوٹا غلام ہے قبر دی مٹی قدمہ وچ منگ رہے، اگر روضہ مصطفیٰ دا دروازہ اپنے آپ کھل گیا کہ میری قبر نبی پاک دے قدمہ دے وچ بنوا چھڑنا، اگر روضہ شریف دا دروازہ نہ کھلیا
تے مینوں جنت البقیع اندر دفنا چھڑنا روایات چاہنا جدوں سیدنا صدیق اکبر دی روح کفسے انسری کا پرواز کر گئی غسل تے کفن دتا غسل کفن دینے کے بعد ہم حضرت ابو بکر صدیق کی چار پائیوں جدوں کندیاں تے اٹھایا مدینہ شریف دی گلیاں دے اندر صحابہ لے کے چلنے پہلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں ذرا دھوم کے نکلے یا ایک باری سارے محبت نال سبحان اللہ تے آکھو پھر محبت نال آکھو یار ایک باری سبحان اللہ پہلی مرتبہ تواڈے قصبے دے اندر حاضری دی سعادت نصیب ہوئی میں جدوں آیا تے باہر نکلیاں بیٹھے کہ چوڑی دن آنا واسطے میں کر لگدا کام تے مک گیا بندے تشریف لے جا چکے نے سارے لیکن ویکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے بھی تسی تقریر سنن واسطے اللہ تواڈی اس کاوش نو اس ہمت نو اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے تے اس جذبہ عشق رسول چ اللہ مزید برکت عطا فرما چھڑے ویکھ کے دل خوش ہوندا جدوں انج دے بزرگ بیٹھے ہوندے نے رات 1:30 دا ٹائم لیکن پھر بھی اپنے آقا دا ذکر سننے واسطے بیٹھے ہوندے نے اللہ اس جذبہ عشق رسول چ برکت عطا فرما چھڑے سیدنا صدیق اکبر دی جدوں چار پائی امام الانبیاء دے روضہ مقدس دے سامنے رکھی عرض کیتا گیا سونیا تھوڑا غلام ابو بکر صدیق آئے آقا قبر دی مٹی قدمہ میں چمنگ دے حدیث شریف چاہے جدوں عرض کیتا اسے ٹائم روضہ مصطفیٰ دا بوا کھلیا تے وچوں آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب دوسری روایت لفظ نے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب اولیاء یار نال ملا چھٹو اللہ یار نو یار نال میٹھا ملا چھٹو گرامی قدر حضرات صدیق اکبر دا جی یہ عقیدہ ہوندا کہ نبی تے مر کے مٹی وچ مل چکے ہیں مال اللہ اج کچھ بیلیاں دا عقیدہ کبھی صدیق اکبر اے وصیت نہ کرے صدیق اکبر دا اے وصیت کرنا اے میرے پیر بھائیو جب میری روح نکل جائے میری چار پئی اٹھا کے سرکار دے قدموں وچ لے جا کے بیٹھ چھڑنا رکھ کے کوئی صلاۃ و سلام عرض کرے عرض کرے جی آقا ابو بکر صدیق آیا اج قبر دی مٹی قدموں وچ منگنا پیا اگر تھوڑی اجازت ہوے تواڈے قدموں وچ دفن کر چھڑیا اگر اجازت نہ ہوے تے جنت البقیع وچ دفنا چھڑیا صدیق اکبر دا اس گل تے وصیت کر کے گیا اس گل تے کوئی دلیل سیکھایات والے ہو میرا نبی مردہ نبی نہیں میرا نبی زندہ نبی ہے میرا نبی مردہ نبی نہیں میرا نبی زندہ نبی ہے بس کیسے عقیدے دی ترجمانی بریلی دے غیرت مند بابے نے کی بریلی شریف دے غیرت مند امام کشتہ عشق رسالت فنا فی رسول ایک جگہ ہے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خفاوال بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ فرمانے تو زندہ ہے واللہ 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 جدا جدا عقیدہ ایک باری مل کے نالا کو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے صدیق اکبر دا
بھی سنیا او یقیدہ ہے جڑا اج دس سوئے سنیا تیرا عقیدہ ہے صحابہ دا عقیدہ ہے کہ ساڑھے نبی زندہ نبی ساڑھے نبی سارے بولو جنہاں دا ہے عقیدہ و محبت نہ بولو ساڑھے نبی بولیے ساڑھے نبی میں اجڑی 9 تاریخ گزری ہے نا چند دن پہلے اس 9 تاریخ نو آیا مدینہ شریف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کھلوتے سے وہ جو رشوتے نا پاکستانی انہوں نے اردو کھلا رہے ہیں وہ جدو میں انکر کے گزرے آیا میرے نال ملتان دے 2 بندے سے ایک بابا جہاں ایک نوجوان وہ اگے کے جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے جدو سلام عرض کردے سرکار دی بارگاہ سامنے مواجہ شریف دے آئے نا انکر کے سلام عرض کردے حضور السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہ دروش نہیں پڑھے آیا دروش نہیں پڑھ کے اسے اینجا ہاتھ چکے انجام چکے وہ شفتان دے حاجی صرف سلام کرو صرف سلام دعا نہیں کرو دعا نہ کرو وہ دے پچھے میں سا میں کہا یار دعا کرنے جو کی ہے کوئی گناہ دعا کرنے ہیں اتنی بارگاہ کھڑے ہوں گے انہیں انہوں دعا بابے ہیں وہ بابے نوی چھڑ دیتا تھا انہیں میرا بابا بھی تو کھا لیا میں نے وہاں ادھر آ سانو پاکستانی سب تو بڑا ڈارے ہی ہے کہ کدھر انجھے نہ ہوئے ساڑھا خروج لا کے پاکستان نہ کل چھڑے اور انہوں تو ڈر کوئی نہیں لگا حقیقت بات ہے جنہیں سپاہی نے بندہ میرے ورگا بندہ ہے جب بڑھ نہ تو 2 بندے چک چھڑ دا سانی صرف اور صرف ڈر ہوں دھندوں نے اس گلدہ ہی ہوتا ہے کہ مطلب خروج لا کے باہر نہ کل چھڑے وہ میرا بادو پھڑ لیا باہر لیا کہ میں نے آندہ ہے آپ کی عمر کتنی ہے میں کہا 34 ہے آپ نے اتنی دیر میں کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہے میں چوک کر گیا میں جو کوئی سے جیو ویکھا کیا بے وہ آندہ ہے نہیں نہ پڑھی آپ نے پڑھی نہیں بس آپ پاکستانی لوگوں کا یہی تو آپ کا مصیبت ہے آپ پڑھتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں جاہل ملاؤں کی باتیں سنتے ہیں تو پھر آ کے ادھر الٹے سے کام کرتے ہیں میں نے کہا جناب میں پڑھی اللہ کیڑی پڑھی میں کہا بخاری شریف پڑھی ہے مسلم شریف پڑھی ہے ترمذی پڑھی ہے نسائی پڑھی ہے ابو داؤد پڑھی ہے ابن ماجہ پڑھی ہے مسند امام احمد بن حنبل پڑھی موطا امام مالک پڑھی امام محمد اندھا اچھا آپ نے اتنی پڑھی ہے تو پھر ان کتابوں میں کوئی ایک حدیث بتا دیں کہ جس میں لکھا ہو کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے دعا کرنا چاہیے میں اپنی گل سن کے لگے میں ہنس پیا میں نے آندھا ہے ہی نہیں حدیث میں کہیں ذکر ہی نہیں میں کیا جناب میں تے یہ حدیث کی گل ہی نہیں کرنے لگا تسی پہلے ہی حدیث تے کھلو گئے تہاڈا وہ دعویٰ کتھے گیا وہ پہلے قرآن سے دکھائیں میں کہ میں تے یہ حدیث کی گل نہیں کرتا میں تے پہلے قرآن دی گل کرنا چاہتا اندر قرآن میں کدھر لکھا ہے میں کہ پڑھیا ہے اگر تو آڑی اجازت ہوئے تو قرآن پڑھا تاکہ تو انہوں پتہ لگے سنیاں دا عقیدہ شیرہ تے ٹولے مانیالا نہیں رب دا قرآن محمد مصطفیٰ دا فرمان اندر قرآن میں کدھر لکھا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آکے دعا کرے میں کہ اللہ قرآن جو شاہ فرمان دا کی میں کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اللہ کریم فرمایا جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آؤ تے یار ایتھے آ کے کی کریے میں کہ مولوی تو کس حدیث میں لکھا ہے میں کہ حدیث دی گل پھر کریں گے پہلے اللہ دا قرآن پڑھ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر اپنی جانا میں ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے حبیب کی بارگاہ دے اندر آ جاؤ یا اتھے آ کے کی کریے اللہ کریم نے فرمایا فاستغفر اللہ
میرے حبیب دی بارگاہ وچ کھلو کے بخشش منگو میرے حبیب دی بارگاہ وچ کھلو کے دعا کرو یا اللہ دعا کریے تے ساری بخشش ہو جائے گی فرمایا کچھ اور کام بھی کرنا پڑے یا اللہ کی کرنا پڑے فرمایا واستغفر اللہ رسول تو ہی دعا مانگ کہ میرا رسول بھی تیری سفارش کر چھٹے اور میں کیا تو نے کس حدیث میں لکھا ہے رب تیرے قرآن اللہ فرماتا میرا یار اے مریا یار نہیں اے دی بارگاہ کے چچا پیا آکے دعا تسی بھی کرو میرا یار تیری سفارش کرے گا کہ یا اللہ جب تسی بھی دعا کریں گے تیرا حبیب بھی دعا کرے گا مولا پھر کی ہوئے گا فرمانا وجد اللہ التواب الرحیم سفارش کر دے گا تو پھر کی ہے لوجد اللہ تواب الرحیم تو تسی اللہ نہ پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا میں کہا رب تے فرماندا جے جان کو ظلم کیتا ہی ایتھے کھلو کے دعا کر ایک جھٹکا جا بندہ سی سرکار دے روضہ شریف دے کول کھلوتا تو جدوں سلام عرض کرے نا کر کے تے آتے چکا تے آندا حاجی ایتھے کچھ بھی نہیں ایتھے کچھ نہیں جھٹکیاں بندے دی گلاں وی جھٹکیاں ہوئیاں آندا جے ایتھے کچھ نہیں تو ایتھے کی لین کھلوتا جے ایتھے کوئی نہیں تو ایتھے کی لین کھلوتا ہے تیرا کھلونا ایتھے دسدا پیا ایتھے بڑا کچھ اچھا ویسے مزے دی گل ہے جتھے جتھے کچھ ہے نا انہاں تے کھلا رہے نہیں بھی پتہ ہے کی تا بھی بندے نے بھی ایتھے ضرور ہے کچھ جنت البقیع کر جو تے ادھر کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسے بدبخت بنے ڈے بوٹ پائے ہوئے جناب تے قبراں تے چڑھ دے دوڑاں لاندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تے فرمایا ہے کہ قبراں دا بھی احترام کریا کرو لیکن انہاں کو احترام دی گل اچھا بات کردا پیسا صحابہ کرام مصطفی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ اوندے رہے وصال تو بعد بھی اپنے نبی نو زندہ سمجھ کے اوندے رہے زندہ سمجھ کے سن کیویں اس روایت کے راوی سیدنا مولا علی شیر خدا نے اے او راوی ہے جو کوئی مائی دا لال ضعیف نہیں کہہ سکتا کیونکہ او راوی جنہوں میرے آقا نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا میں علم دا شہر علی دا دروازہ محبت نہ بول رہا سبحان اللہ سرکار دے غلامہ نے منے میں کوئی عقیدات کر رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا دو تین عقیدے اپنے توڑے سامنے بیان کراں بس چند حدیثاں اس حوالے نال نقش کروں گا اس کے بعد پھر ایک دو اور چیزاں بیان کر کے اجازت لے لیں گے انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے گفتگو ختم کر لیں محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ کہیں دل پریشان ہو یہ نعرہ تے تھکے آنا ہی مار دیتا ہے یا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نبی پاک علیہ السلام دے وصال ہوئے نے 3 دن ہوئے کنے دن سارے بولیے کنے دن 3 دن ایک ارابی آیا ایک پینڈو بندہ سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا انہیں پوچھا بھی سرکار کی طرف میں کہ آپ دا وصال ہو گیا قبر مبارک کتھے تھے اوہ سرکار دی قبر مبارک وہ پینڈو آیا نبی پاک علیہ السلام دی قبر دے کول کھلو گیا کر کے اندھا سونے ہاں میں تے قرآن پڑھے تو رب نے فرمایا جدو اپنی جانا تے ظلم کر لو تے میرے حبیب دی بارگاہ چاہ جاؤ تو یا رسول اللہ میں تے اپنی جان تے ظلم کیتا سی گناہگار تے آقا تہاڈی بارگاہ وچ آیا تو تہاڈا تے آقا وصال ہو گیا مولا علی شیر خدا فرماندے نے جدوں نے قبر مصطفیٰ دے کول کھڑیا ہو کے عرض کیتی نا حضور میں گناہگار ہاں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے قبر مصطفیٰ وچ آواز آئی او غلامہ جے میری بارگاہ وچ آ گیا تے فکر نہ کر قد غفر لک قد غفر لک قد غفر لک او جا اونا تیرا کام سی رب کولوں بخشش کروانا میں محمد مصطفیٰ دا کام ایسے عقیدے دی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے کی دیا میرے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
جڑے زندہ بیٹھے ہو مل کے بولو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ آج ہو رہا پیش کردہ جواب علامہ نور الدین شمہودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وفا اخبار دار المصطفیٰ کے اندر اس روایت نقل کیتا فرمانے مروان دا توسی مدینہ طیبہ دی مروان بن حکم دا دور اے کب سے ایک بندہ چل رہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس دے کول ہے آکے حضور کی قبر دے کول بیٹھا ہے انکر کے ہاتھ بن کے سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے اینی دیر میں مروان بن حکم اے مدینے دا گورنر سی چل دیا جب مسجد نبی شریف دے وچ آیا تے ٹر دیا جب قبر مصطفیٰ دے کول آیا تے ایک بندہ حضور کی قبر دے کول بیٹھے اکھاں وچوں آنسو بہا رہا ہے اپنی زبان نال کچھ گلاں پیا کردا ہے قبر مصطفیٰ دے کول بیٹھے مروان دے کول آیا مروان نے آ کے اس بندے نو ایتھوں کالر تو پھڑ کے کھچیا ہے تے کھچ کے آندا اوے ایک ہی کرنی ہے ایک ہی کرنی ہے جدوں اونے ایتھوں پھڑ کے کھچیا ہے تے آندا ایک ہی کرنی ہے کہ اس بندے نو پھڑ کے کھچیا کالر تو اس بندے نے انج کر کے جدوں نظر اُتے چکی ہے مروان دی اکھاں وچ جدوں اکھاں پائیاں نے مروان نے جدوں اس بندے ول تکیا ہے مروان دی لتاں کمبن لگ پئیاں نے کیونکہ جس بندے نو ایتھوں پھڑ کے کھچیا ہے او تیری دنیا دا معمولی بندہ نہیں بلکہ او عظیم شخصیت جس دے گھر دے اندر میرے تے تیرے کریم آقا نے 6 مہینے تک صبح دوپہر شام دا کھانا کھاتا ہے اے او بندہ ہے جدے بوئے پہ جا کے میرے آقا کی ڈاچی کھلو رہی سی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں ابو ایوب انصاری نے دیکھا آنے ابو ایوب انصاری ایک قبر کول بیٹھ کے کیڑے کام شروع کیتے نہیں کہ وہ اج سانو پیا کرے اے قبر تے جا کے کی کر لیو اے نبی پاک دے صحابی نو مروان نے آکھیا آنے کی کر دی ہے سن صحابی رسول دا جملہ آپ نے فرمایا مروان سن اب مینوں آکھنی ہے کی کرن دی ہے فرمایا سن لے جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی الحجر فرمایا مروان سن لے او میں کسے پتھر کو نہیں آیا اللہ دے رسول کو لے آیا ہوں میں پتھر کو نہیں آیا میں اللہ دے رسول کو لایا صحابی دا عقیدہ اے نہیں کہ نبی مر کے مٹی چ مل گیا صحابی دا عقیدہ ہے کہ میں زندہ رسول دی بارگاہ دے اندر آیا ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ الحاوی للفتاوی دے اندر علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا سننا روایت کی غالباً 550 ہجری یا 555 ہجری دے اندر ایک بندہ سید زادہ چل دے اور اس بات نو اجڑے تنقید واسطے نہیں بس حوالہ دینا ہے اس واسطے نام لے رہے ہیں حوالہ نہ لے لگا کوئی قباحت نہیں ہے نہ لے لینا چاہیے موجودہ دور اندر جنہاں نو تبلیغی جماعت والے کہہ جاتے ہیں انہاں دا ایک کتاب انہاں دی پرانا ایڈیشن مولوی محمد زکریا صاحب سہارنپوری انہاں دی کتاب ہے فضائل اعمال پرانا ایڈیشن او دے وچ کو پھر کئی ایڈیشن کڈے کئی پائے کئی کڈے او دے وچ ایک باب نہ بنے حاضری مدینہ اس کتاب دے حاضری مدینہ اس اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا اے جڑا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے الحاوی للفتاوی دے اندر نقل فرمایا کہندے نے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سبحان اللہ کوئی میرا پیار والا یا اللہ جڑا اونچی بولے ایسے مہینے ہی مدینے جائے تے جڑا ہور اونچی بولے اج راتی جا کے جدوں جڑا حصہ رہ گیا رات دا جا کے گھر چار پائی تے سوویں خواب وچ مدینے والا نبی مہربانی فرما چھڑے تے جڑا شروع تو لے کے ہن تک نہیں بولیا اللہ مدینے جائے پر جائے پیری بیڑے تے 2 ہفتے پانی چ رہے انہوں پتہ لگے ٹھلا ویکھ ویکھ کہ کی حال ہوندا پانی دے اندر محبت نہ بولیے کوئی ذرا سبحان اللہ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماوے
ایک بندہ چلدیاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر آیا آکے ادب نال ہاتھ بننے نے ہاتھ بن کے عرض کردا سونا آقا میں جدو اپنی علاقے دے اندر ہوندا سا اپنی روح نو اپنا نائب بنا کے تھوڑی بارگاہ دے اندر ٹوردا رہیا آقا پہلے میری روح ہوندی سی اج روح بھی آئی ہے اپنا جسم بھی لے کے آیا آقا اج جسم دی ملاقات دی واری ہے آقا پہلے میری روح ہوندی سی تھوڑے آستانے دا طواف کر کے جاندی سی لج پالا آقا اج روح بھی آئی ہے اج میں اپنا جسم بھی لے کے آیا آقا اج جسم دی ملاقات دی واری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اج تھوڑی بارگاہ دے اندر عرض کرنا آقا اپنی قبر مقدس دے اندر او ہاتھ پار کٹو او ہاتھ پار کٹو جیسے ہاتھ دی زیارت ابو بکر صدیق کر رہے ہیں جیسے ہاتھ دی زیارت عمر بن خطاب کر رہے ہیں جیسے ہاتھ دی زیارت سیدنا عثمان غنی کر رہے ہیں جیسے ہاتھ دی زیارت مولا علی کر رہے ہیں آقا قبر مقدس کے اندر اپنا دست مقدس پار کٹو مولوی محمد کریا کہنا انا جدو سرکار دی بارگاہ کے اندر عرض کیتا او بندہ کون سی عرض کرنے والا او نسل رسول حضرت سیدنا امام محمد رفاعی رحمت اللہ تعالی جدو سرکار دی بارگاہ کرد کی حضور تو آجی بارگاہ در آیا آقا آج قبر بچو اپنا سجا دست مقدس پار کٹو امام محمد رفاعی نے جدا حضور دی بارگاہ عرض کیتا ہے او کہتا نبیان امام نے اپنا دست مقدس قبر بچو پار کٹ چھڑے تے فرمایا غلاما اللہ جس حد دی زیارت ابو بکر و عمر کر دے رہے کہ آج تو تمنا کی لیے تو ہی میرے ہاتھ لی زیارت کاری ہے شہنشاہ بغداد پیاری ولی سرکار سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی فرمانے جب امام احمد رفاعی نے حضور کی بارگاہ کھڑے ہوئے عرض کیتا سی او تو کل امام احمد رفاعی نہیں سن بلکہ کول میں بھی کھلوتا ہویا سا کہ میں ہی کلا نہیں کھلوتا 50,000 کا مجمع مسجد نبی کے اندر سی جب عرض کیتی ہے امام احمد رفاعی نے صدقے نال 50,000 مسلمانوں نے نبی پاک دے ہاتھ دی زیارت کر لئی انہاں ساری ہستیاں دا عقیدہ سی ساڈے نبی زندہ نبی نے بولو ساڈے نبی پھر محبت نہ بولو ساڈے نبی جڑے من دے ہو محبت نہ بولو یار اونچی آواز نہ ساڈے نبی زندہ نبی میرا خیال ہے یہ تے اینی گفتگوئی بڑی ہے ایک چیز ہو رس کرنا چاہنا پہلے میں صحابہ دا عقیدہ پیش کیتا ہے پھر تابعین سلف صالحین بڑی لمبی فہرست اگر انہوں چھڑیا جائے گا تک لے کے جایا جائے نبی پاک علیہ السلام دے وصال مقدس تو لے کے آج دے دن تک تمام مسلمانہ دا عقیدہ اے رہا ہے جڑے چنگے ایمان علیہ السلام چنگے انہاں دا عقیدہ اے ہی رہا ہے ساڈے نبی نو اللہ نے بے مثل و بے مثال زندگی عطا فرمائی ہے بے مثل زندگی عطا فرمائی اچھا ایک عقیدہ ہو رہے وہ نور دینا ایک لوگ تسی سنی کیڑے پولے ہوئے کیوں جی تو باقی ہے بھی بڑے پولے جنہیں لائی گلی ہو دینا چل کیوں جی پائی دل پر صاحب یہ بھی گل ہے کھلا دے دو جی ساڑھے مدرسے سے تسی کھلا دے دے تو بعد پورا سال تو اڑیاں کھلا لائی جائیں ہاں سکے گل نہ ٹالو یارو سوچو وے کھل دین رہے ہیں کل تیری تے نہیں لانا کھلا دین تو پہلے مال دین تو پہلے وے جتھے دین رہے ہیں کیا اسی جگہ تے نبی پاک علیہ السلام دے خلاف تقریراں ہونیاں یا نبی پاک دی عظمت دی گل ہونی بالکل نہ بولیا جو گل ساڈی ہے اس واسطے نہیں بولنا سی دین تو پہلے مال دین تو پہلے کھلا دین تو پہلے اے ویکھیا کر کہ مدرسے دے تے جڑا بورڈ لگا ہے اس بورڈ تے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھے اگر لکھیا تے اوتھے دیا کر مال اپنا تیرا مال بھی اوتھے لگنا یاد رکھی اچھا اللہ اکبر تے ویکھ لیا جی آج کل وہ چشتی بھی بن گئے قادری بھی بن گئے وہ میں پہلے آکھیا کہ سیدھا سادہ بندہ پریشان ہو جاتا بھی وہ کیڑے پاسے جائے
تے بس یہ نہیں گل یاد رکھنا حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے سن ایک کسوٹی جڑی ہے نا کسی نو پرکھن دی ایمان چیک کرن دی کسوٹی ہے او دے سامنے ذکر مصطفیٰ چھیڑو ذکر مصطفیٰ چھیڑو جے ذکر مصطفیٰ سن کے متھے تھے ہو جائے لوڈ شیڈنگ تے سمجھو ایمان والی گل کوئی نہیں پھر آگے یہ تو روایت ہی ضعیف یہ تو روایت ضعیف ہے ذکر مصطفیٰ شان دی گل سن کے تینے روایت ضعیف نظر آ جائے متھے تے لوڈ شیڈنگ ہوئے سمجھ پکی گل ہے ایک کھاتا ویل ہے ذکر مصطفیٰ سن کے سرکار دی عظمت سن کے ایتے ہزار بار دا بلب بال جائے سمجھ پکا ایماندار بیٹھا ہے شان تے عظمت دی گل سن نور دینوں تسی بڑے بڑے کیوں تسی دیکھو نا جی یا رسول اللہ مدد کرو فلانے مدد کرو فلانے مدد کرو یہ ویکھنا جڑا بندہ مر جائے بڑے پھسان کے بڑے انج پھسان کے کہ بندہ سادہ بندہ تے بیچارہ انہاں دے والاں جی پھس جاندا ہن میں جاواں کیڑے پاسے ویکھنا نور دینا جدوں بندہ مر جائے تے کی کر دیو ساڈے سنی بھولے والے آندے نے بھائی جی مر جائے تے غسل دئی دا تے جدوں دی باں انج پئی ہوندی ہے انج کر کے لت پئی ہوندی تے او تے اینا مجبور ہوندا ہے او دی باں وی چک کے انج کر کے ایتھے کری دی ہے لت وی چک اے نہیں کری دینا سنی آندا بالکل تے جیڑا بندہ اپنا پاسا نہیں پرت سکدا اپنا پاسا نہیں پرت سکدا وہ تیرے پاسے کیویں پرتائے گا سنی ساڈا آندا نور دی نا گل تے واقعی کمال دی نہیں چیز یہ نہیں سوچنا کہ دا کوئی جواب بھی ساڈے کول ہے یاد رکھو جیڑا کہ نا بھی جیڑا پاسا نہ پرت سکے وہ کیویں تواڈے پاسے پرتے گا انہوں کہے گل ٹھیک ہے تیری کہ جیڑا بندہ پاسے نہ پرت سکے وہ تے کسی دی مدد نہیں کر سکدا نہیں کسی دا پاسا پرتا سکدا تے جیڑا پاسا پرت لوے جیڑا پاسا پرت لوے او دے بارے کی قبر وچ کیڑا بندہ پاسا پرت سکدا میں کہا صحیح مسلم شریف پڑھ لے صحیح مسلم شریف کی میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے معراج دی رات سی میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں لنگیا حضور پھر فرمایا میں موسیٰ کلیم اللہ دی قبر کولوں لنگیا میں دیکھیا ہوا قائم یصلی فی قبرہی میں دیکھیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر کھلو کے نماز پڑھ رہے سن کھڑے ہوں کے تے میں پوچھنا ایک میں پوچھا میں کہا یہ دس کمال دین آندا کی گل ہے میں کہا جدوں موسیٰ علیہ السلام دا وصال ہویا سی آپ دے امتیاں نے آپ نو قبر وچ لٹا کے مٹی پائی سی آندا جی تے میں کہا وہ کھلو کیویں گیا سی چوسی انبیاء کا منہ بنا کے اللہ نے کھڑا کیا اللہ نے میں کہا اسی کدوں آنے اسی کھڑے کر کے ہونے ہیں اسی بھی آنے ہیں اللہ اپنے محبوبہ نو قبر اندر بے مثل و بے مثال زندگی عطا فرما چڑھتا ہے مدد کیویں کر سکدے نے جی ویکھو نا مدد سنو یارو اے بھی عقیدہ سانو نبی پاک دے صحابہ نے دیتا ہے مدد منگن والا میرا خیال ہے تہاڈی سبحان اللہ دی آواز اس حد تک آ گئی ہے تسی آندے مولوی ہن بس سبحان اللہ رہ گئی ہن چھڈ دے جان بس ایک گل کر کے میں بات نو ختم کرنا چاہنا تسی بھی محبت والے ہو تسی نہیں تھکے میں تھک گیا بہرحال کوئی سبحان اللہ کو پیار دے نال نبی پاک علیہ السلام دے کولوں منگیا صحابہ نے کیویں نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نام حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اے او صحابی نے او صحابی جڑے بدر دے میدان دے اندر ابو جہل نو جنہ ماریا سی حضرت معاذ اور معوذ دو بھرا سن حضرت معوذ شہید ہو گیا بدر دے میدان وچ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا بازو قلم ہویا سی تے او بازو انج لٹکدا پھردا سی تے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا کہ اے تے بازو رکاوٹ پاؤن دی لڑائی دے اندر انہوں نے اپنے ہاتھ دی آ جڑی تین تلی انج رکھی پیر دے تھلے جھٹکا مار کے بازو لا کے سٹ دیتا جدوں میرے نبی نے ویکھیا نا کہ غلام دا بازو لے گیا ہے میرے نبی دوڑ دے آئے بازو چوک کے نال لا کے فرمایا ڈر نہ کوئی گل نہیں جے اے توڑن والا موجود ہے محمد جوڑن والا بھی موجود ہے جے توڑن والا موجود ہے یا رسول اللہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ایک بار ذرا محبت نہ کرو سبحان اللہ
پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام میں ایک غلام سید معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ شریف دی گلی دی اندر چل دے جا رہے، مدینے دیاں گلیاں مدینے نہ چلیے کی خیال ہے؟ ہونا کا مولوی جی رات 2 بجے چلیے تو بولو تو صحیح یار، ہو سکتا ہے یار قبولیت دا ویلا ہوئے تو آنے منہ نکلیا ہوئے چلیے تے اللہ کوئی ایسا سبب لا دے ایسے مہینے ٹر گئیے مل کے دراخلہ شہر مدینے چلیے، شہر مدینے چلیے چلیے شہر مدینے چلیے۔ مل کے بولو ذرا شہر مدینے چلیے چلیے شہر مدینے چلیے، اوتھے رحمت ٹھاٹھا مادیاں عرش تو شانہ اچیاں اچیاں عرش تو شانہ اچیاں میرے مدنی دے دربار دیاں عرش تو شانہ اچیاں اچیاں عرش تو شانہ۔ مدینہ شریف کی گلی دی اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سیدنا معاذ چل دیا جنو اپنے گھر دے دروازے دے گئے جا کے جب دروازے دے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی ہے دروازہ کھلیا اندر آ جاؤ، حضرت معاذ دروازہ کھلیا ہے جب بیڑے دے اندر آپ چلے جانے سمجھ دے کہ بیڑے اندر 4 پئی ہے، 4 پئی دے اوپر حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رفیقہ حیات بیٹھی ہوئی ہے، توجہ میری طرف رکھو، حضرت معاذ کی رفیقہ حیات 4 پئی پہ بیٹھی ہوئی ہے، اکھوں جو آنسو نکل لے جائے صحابیہ رو رہی ہیں۔ حضرت معاذ جب گھر کے اندر داخل ہوئے اپنی بیوی نے پوچھیا میری رفیقہ حیات کی گل ہے کیوں رو رہی ہے؟ آپ کی بیوی بولے کہ جی حضور کی پوچھ جی ہو اگر میرے چہرے وقت دھیان مارو، ذرا میری صورت وقت دیکھو، ذرا میری شکل وقت دیکھو۔ حضرت معاذ نے دیکھیا فرما میری کی ہے تیری صورت اب یہ دیکھو نا میرے چہرے پہ داغ بن گئے، میرے چہرے پہ چھائیاں بن گئی ہیں، میرے چہرے پہ دانے نکل آئے۔ حضرت معاذ بولے فرما میری کرم والی ہے، پھر یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جویں دا تینوں بنایا ہے ایویں رہنا چاہیے، جویں مالک دی وجہ ہے اوویں بندے نوں خوش رہنا چاہیے۔ آپ کی رفیقہ حیات کے میرے حضور وہ بھی گل ٹھیک ہے پر گل جب میں اپنی سہیلیاں وچ بیٹھی ہوں میری سہیلیاں دے چہرے صاف ستھرے ہوئے، کوئی چہرے تے داغ نہیں، کوئی تھپا نہیں۔ امام یوسف بن اسماعیل بھاری رحمت اللہ علیہ آپ اس روایت کو کوٹ کر رہے ہیں، فرمانے صحابیہ کہنے چہرے اتے داغ نے۔ حضرت معاذ کہنے لگے پھر دس ہونے کی چاہیے؟ صحابیہ کہنے حضور چاہنا کی ہے میرے دل دی تمنا ہے میرے چہرے تو سارے داغ مکنے چاہیے، میرے چہرے تو سارے داغ ختم ہونے چاہیے، یہ سارا چہرہ صاف ہونا چاہیے۔ صحابی رسول نے فرمایا اچھا یہ تیری تمنا ہے کہ چہرے تو داغ دور ہونے چاہیے؟ جی بالکل یہی میں چاہیے۔ حضور نے صحابی نے فرمایا اچھا کہ یہ تمنا ہی چل کر منزل تو اٹھ۔ حضور کی کرا فرمایا پا برکا جی برکا پا کے کتنے جانا ہے؟ فرمایا اوٹھے چلیے ہاری کے لیے گل بڑی، ہاری کے لیے گل بڑی سر کا عرض پوہے تے، ہاری کے لیے گل بڑی
فرمایا چل سرکار دی بارگاہ وچ چلیے ہن چاہیے کہ اے صحابی سی او صحابیہ سی جدوں صحابی نے آکھیا چل سرکار دی بارگاہ چلیے چاہیے سی صحابیہ کیا چھڑیے حضور کی کر دیو اسی تے قرآن میں لے لیا اللہ نے تے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت بھی او بھی کرنی چاہیے تے مدد بھی او دے کولوں منگنی چاہیے حضور کسی نبی پاک کول کیوں لے جا رہے ہو صحابیہ اعتراض نہیں کیتا نہ صحابی کیتا ہے نہ صحابی اعتراض کیتا نہ صحابیہ اعتراض کیتا فرمایا چل چلیے صحابی اپنی بیوی نو لے کے چہرے تے برقع لے کے سرکار دی بارگاہ دے اندر تے دعا ہے میری سرکار دیکھ کے فرمایا معاذ جی سونے فرمایا اے اج اپنی بیوی نو کتے نال لئی اونے عرض کہتے حضور میں گھر گیا تے روندی سی فرمایا کیوں حضوراں دی یہ چہرے تے داغ بن گئے تے میرے نبی نے نہیں فرمایا غلاماں ان کو فائدہ بھی اپنی کریم ہی لے آ کے دے سرکار نے نہیں فرمایا کہ ان کو کریم لے آ کے دے کوئی جڑی بوٹیاں کھول کے دے چہرے تے لائے صاف ہوئے اج کل جے آ کے ناراض نہ ہو تے گل کر جو معاشرے دی چنگے پلے منڈیاں دے منہ دے چنگے پلے وے میرے نور دین دا منہ بڑا چٹا ہے میں بھی چٹا کرنا وہ 300 دی کریم مہندی لے آ کے لاندے نے تے 5ویں دن بعد ایڈے ایڈے کیل نکلے ہوندے نے پھر دے رہے نے ڈاکٹراں دے کول آندے نے جناب اے پتہ نہیں کی ہویا ہے وہ جڑا رنگ رب بنایا یہ اودے تے راضی نہیں یہ تو میں تو کئی بار آنا جی ایک کریمہ لانا رنگ چٹے ہو تو سارے حبشی چٹے ہو جائے سارے حبشی چٹے ہو جائے رب جویں دا بنایا ہے وہ خوش رہنا چاہیے سبحان اللہ دیا وہ لگتا ناراض ہو گیا بچو کئی دکاندار بیٹھنے کر لے مولوی اج کریمہ دا رگڑا کٹی جاندے پیا نہیں لا لیا کرو مینوں کوئی اعتراض نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جا کے صحابیت کردا سونے اے آدھی میرا رنگ ہے تے صاف پر چہرے تے داغ بن گئے چہرے تے دانے نکل آئے میری سرکار نے اے نہیں فرمایا غلام آ مسجد تم ہی دو نفل پڑھ انہوں کہہ دو نفل پڑھ تے دعا کر اللہ دی بارگاہ اندر اللہ دا منہ ٹھیک کر چھڑے پر میری سرکار نے اے نہیں فرمایا اے نہیں کیتا میری سرکار نے کیتا کہ یہ سن لگا اے نہیں کیتا صحابیہ نے سنو چہرے تے داغ نے میری سرکار فرمایا محمد اپنی بیوی نو کہے ایتھے میرے نیڑے آ کے بولے ایتھے او کرمالی اٹھ سرکار دے کول صحابی رسول نے جدو اپنی بیوی نو نزدیک کیتا نا تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے دست مقدس کے اندر سی آپ دا عصا مبارک چھڑی چھوٹا مبارک آپ دا آپ نے کی کیتا فرمایا ایتھے آ کے بو جدو صحابیہ بیٹھی ہے نا قریب تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج چھوٹا پڑیا سی آپ دے اندر تے انج لایا صحابی دے سر صحابی انج رکھ کے نا فرمایا چل لے جا اینو گھر ہائے ہائے یار گل بڑی قابل توجہ ہے داغ نے چہرے تھے داغ چہرے تھے تے نبی پاک سوٹا سر تے رکھ دے پے سوٹا سر تے رکھ فرمایا اینو گھر لے جا صحابی سے انہاں اعتراض نہیں کیتا کیونکہ صحابی اعتراض کردا ہی نہیں بار بار میں نہیں آندا کیونکہ میں بڑی پاک صحابی اعتراض نہیں کردا میری سرکار نے فرمایا غلام منو لے جا صحابی فرمایا چل کرما لیے چلیے برقع چہرے تے سی جدوں لا کے کھان دے اندر آئے آ کے جدوں گھر بیٹھے صحابی کہندے کرما لیے ذرا چہرے تو کونڈ تے لا کونڈ تے لا صحابیہ نے جدوں انج کر کے چہرے تو کپڑا اٹھایا نا چہرے تو کپڑا صحابیہ نے اٹھایا ویکھ کے کہندے کرما لیے تو اوئی کوئی چہرے تے داغ نہیں کوئی دھبا نہیں چہرہ بالکل صاف ہو چکے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام بیٹھے نے ایڈی دیر بارہ ہوئی دروازے تے دستک آخری گل لگا کرنے بس توجہ دروازے تے ہوئی دستک جب دستک ہوئی نا صحابی رسول اللہ تے ماس دروازے تے گئے ہاں جی کی گل ہے میں کہا بھائی جان میری بہن اندر ہی آہو اندر ہی آئی وہ بھی سرکار کی صحابی اندر آئی نا آگے ویکھیا وے بھرا معاذ
میری بھن کتے؟ فرمایا وہ بیٹھا بیٹھی وے اے پتہ نہیں میری بھن دس کتے یعنی تیری بیوی؟ فرمایا تے او بیٹھی ہے پھر پر تے کیوں گل تیری بیوی دی گل کرنے لگے؟ فرمایا او غور نال ویکھ کے نہ آندی اے اوئی اے اوئی انہیں کہا جی بالکل ہوئی ہے اے ہویا کی ہے اے ہویا کی ہے؟ فرمایا ہونا کی ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو گیا سا میرے نبی نے عطا فرما چھڑے میرے نبی نے عطا میرے کریم آقا علیہ السلام عطا فرمان واسطے آئے نے آقا کریم دا فرمان ہے صحاد اندر موجود ہے فرمایا بے شک اللہ میں نے دے رہا ہے میں مخلوق کے جو باننا ہوں میں تقسیم کرنے والا گرامی قدرت بڑی محبت نال عقیدت نال اس محفل پاک دا تساں اہتمام و انصرام فرمایا تواڈی ہمت ہے جڑے نہیں دیر تک برداشت کر گئے ہو اللہ اپنے حبیب دا صدقہ اس حاضری نو قبول و منظور فرمائے دوستاں نے جنہ عقیدت و محبت نال اہتمام فرمایا ہے انہاں دی کاوش کو قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ جی کھڑے ہو کے دو شہر درود و سلام میں پڑھا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام شمع بزم ہدایت جس حامی سلام مصطفیٰ جانے سیدہ طیبہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ محبت نال تشریف رکھو ماشاءاللہ نہایت محبت نال دوستان نے محفل سجائی دوستوں محبت نال محفل چائے الحمدللہ اللہ رسول سے خاص کرم نال شہزادہ شہزاد حضرت قبلہ پیر سید امیر حسین شاہ صاحب دامت برکات مولا محبت نال تشریف لے آئے الحمدللہ آج پنجویں رات پنجتے حوالے نال جس محفل سید آ جائے اس محفل کی عظمت میں بات جانے الحمدللہ میں بھاگوالی کی طرف تمام دوستوں کی طرف شہزادہ شہزاد سید امیر حسین شاہ صاحب کو خوش آمدید کہنا ایک محبت پر آپ کی شادی نعرہ سنا دو پھر آپ دعا کا نعرہ تکبیر کڑاکے دروازہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، شہزادہ سعادت سید امیر حسین شاہ صاحب، سارے دوست تشریف رکھو، انشاءاللہ محبت پر دعا کریں گے شاہ صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ پھر تشریف ٹھیک ہے سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلي وبارك وسلم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، دا صدقہ پاک پروردگار، جتنا ذکر اذکار محفل اندر ہویا، جتنی نعت خوانی ہوئی میرے پیارے دوست نے بیان فرمایا، پاک اللہ تین تیری شان کریمی دا واسطہ ہی، تین تیری شان رحیمی دا واسطہ ہی، یا اللہ ساری بجنوں قبول و منظور فرما. یا اللہ ساڈا سب دا اٹھنا بیٹھنا آنا پڑھنا سننا سب دا قبول و منظور فرمائی. آئی جی پیارے محفل دا صدقہ پاک خدا کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ پاک پروردگار. اس دا پوری بجندہ اشارے صاحب سرکار دی پاک برگاہ پیش کرنے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال، سرکار دے والدین محنت پاک برگاہ پیش کرنے ہیں، سرکار دے چچا جان سینہ حمزہ پاک عباس پاک رضی اللہ تعالی پاک برگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرمائے. یا رب العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، سرکار دے آل پاک اولاد پاک اہل بیت بارہ امام کرام مداری کربلا دے جتنے چند شہید ہوئے سب دی روح پاک میں صالح صاحب کرنے. یا اللہ قبول و منظور فرمائے. یا اللہ حائی نے محفل دے جنوب آجا فوتو تمام روح پاک میں صالح صاحب کرنے. یا رب العالمین، اس پاک محفل دا سب دے قدر اشیاء و نام، ہم سب کے علم و عمل میں برکت آب، ہم سب کی زندگی میں برکت آب. مولا سنسار نمازی کے پہریز دا، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے والے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب پہ رحمت کی بارش فرما. یا الہ العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاص کرم فرما. یا اللہ پائی شاہد والا سوا سے کیا گیا، یا اللہ کل بھی مرن شفاعت آپ فرمائی، بیرے کامل بے حیرت محتیر نصیب فرمائی، ہر قسم دے حنون گنون تو محفوظ فرمائی، ہر پریشانی تو محفوظ فرمائی. یا رب العالمین، تہجد ڈائمہ رحمت دیاں کڑیاں پاک اللہ اس رحمت کسنو خالی نہیں موڑا. سرکار کی پیاری پیاری محفل دا صدقہ مولا، پنجن پاک دا صدقہ مولا، سانو سارے نے علم و عمل عطا فرما، پنج گنا نماز پڑھنے توفیق عطا فرما، قرآن پاک نہ پیار کرنا نصیب فرما، قرآن پاک نہ پڑھنا نصیب فرما، سرکار دی آل نہ پیار کرنے نے توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک نبی علیہ السلام دا صدقہ میرے مشفع قاضی محمد فضل رسول ہے تجربی چنگ بازار والی زندگی پر عطا فرمائے. محدث اعظم دے کردہ صدقہ پاک اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے. یا رب العالمین، پوری بستی سے رحمتی بارش عطا فرمائے. یا اللہ بستی دے اندر جتنا مال جان فصل واڑی سب دی خیر فرمائے. یا رب العالمین، نما دانا ہر کر دے اندر آ رہا، ہر ایک نو کھانا نصیب فرمائے، ہر دانے کی برکت عطا فرمائے. یا رب العالمین، تینوں تیرے شان کریمی دا واسطہ میں تے تشریف والا کل شہن قدیرہ تیرا بندہ سمجھا ہے، میں نے دعا واسطے بڑھا لیا. پاک اللہ میں تو گناہگاراں بدکاراں سیاکاراں خطاکاراں، پاک اللہ تینے میری شان کریمی دی واسطہ میرے نانے بابے دا صدقہ کر کے پاک اللہ سب دی حاضری قبول فرمائی، سب دا اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائی، پوری انتظامیت رحمت بارش عطا فرمائی. یا رب العالمین، نبی علیہ السلام دا صدقہ مسلک علیہ سنت نو ہمیشہ ہمیشہ کامیابیاں نصیب فرمائی. یا رب العالمین، ساڈے علماء کرام دی زندگیاں دی برکت عطا فرمائی. یا رب العالمین، دادا حضور دا صدقہ، خواجہ غریب نواز دا صدقہ، بابا فرید دا صدقہ، صابر بلیا سرکار دا صدقہ، سلطان محمد
رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا صدقہ، بری امام سرکار کا صدقہ، گولڈن شیپ پیر میرے علی سرکار کا صدقہ، سید محمد یعقوب شاہ صاحب، سید محمد اسحاق شاہ صاحب، المرحوم مورا علی سرکار کا صدقہ، 9 لاکھ ہزاری سرکار کا صدقہ، بابا نور شاہ ولی سرکار کا صدقہ، یا اللہ محدث اعظم مولانا سرکار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، امام احمد رضا خان سرکار کا صدقہ، سید سراج الحق سرکار کا صدقہ، مولا تمام بزرگوں کا صدقہ جن کو تیری پاک بارگاہ میں شفیع لایا ہوں، آج ان تمام کے صدقے جیسے ان پہ راضی ہو چکا ہے ایسے ہم سب پہ راضی ہو جا، جیسے انہوں نے عشق مصطفیٰ میں زندگی گزاری ہمیں بھی ایسا عشق مصطفیٰ نصیب فرما دے مولا۔ ادھی رات دا ٹائم سونیا یا دکھی جاگ دینے تے یا سرکار دے عاشق جاگ دینے، مولا دے ننے منے بچے ہاتھ اٹھا کے ساڈے نال دعا مانگ رہے ہیں، مولا جتنے بزرگ سفید داڑھی والے ہمارے مجمع میں ہیں، مولا تجھے سفید مولانا واسطہ اج ہماری دعا کو قبول فرمائی، یا اللہ اس پاک محفل کا صدقہ ملک پاکستان کی خیر فرمائی، ملک پاکستان و ہنون گنون کا محفل فرمائی، یا رب العالمین میرے شہر فیصل آباد کی خیر فرمائی، یا رب العالمین اس بستی کی خیر فرمائی، یا اللہ جتھوں جتھوں لوگ آئے، جس شہر چوں آئے، جس محلے چوں آئے، جس کالونی چوں آئے، جس پنڈ چوں آئے، مولا سارے شہر کی خیر فرمائی، ساری بستیاں کی خیر فرمائی، سارے محلیاں کی خیر فرمائی، مولا سارے عاشق رسول بنائی، یا اللہ سارے سینے نو مدینہ بنا دے، یا اللہ سارے زبانوں نو پاکیزہ فرما دے، یا رب العالمین تینوں تیری شان کریمی دا واسطہ میرے یار مفتی امین صاحب فیصل آباد والے، صوفی خاتم صاحب، قاری اسحاق صاحب، دیگر جتنے میرے دوست ہیں، مولا کلہم تیرے رحم و کرم فرمائی، یا رب العالمین میرے کلہم مرید پہ رحم و کرم فرمائی، تمام مانیوں پہ کرم فرمائی، تمام دم درود والوں پہ رحم و کرم فرمائی، یا رب العالمین شاہ صاحب اس محفل کی صدارت فرماندے ہوندے تھی، یا اللہ دنیا چھوڑ کے تیری پاک بارگاہ چھادر ہو چکے نے، مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائی، یا رب العالمین اس محلے پہ رحمت فرما، یا اللہ اس بستی پہ رحم فرما، یا رب العالمین تینوں تیری شان کریمی دا واسطہ اس پوری بستی نو اتفاق دلانے دی توفیق عطا فرمائی، ہر قسم دے حدود گنوں کو محفوظ فرمائی، یا رب العالمین تینوں تیری شان کریمی دا واسطہ میرے دوست نے بڑا پیارا بیان کیتا، سانو سرکار دیاں بڑیاں پیاریاں گلاں سنائیاں، مولا اس دی زندگی دی علم عمل دی برکت عطا فرمائی، زبان تاثیر عطا فرمائی، یا رب العالمین تینوں تیری شان کریمی دا واسطہ رحم کرم عطا فرما دے، اپنی کریمی دا صدقہ کرم فرما دے، اپنی رحیمی دا صدقہ رحم فرما دے، یا اللہ جدے جدے والدین حیات نے اس ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائی، مولا جدے ماں باپ دونوں میں سے ایک میں سے دونوں تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائی، یا رب العالمین اگر کسی نے اس مجمع دے اندر شوگر بلڈ پریشر ہیپیٹائٹس سی بی دل دا معدے دا ذکر دا پیٹ آندیاں دا، یا اللہ کسی مقام تے سر دے وال دے پیر دے نخ دا کوئی بھی بیماری ہو، مولا اس بیماری سے نجات دلا کے اسے کلی عطا فرما دے، بے گناہ قید روحی نصیب فرما دے، بے اولاد اولادین عطا فرما دے، بے رزق رزق عطا فرما دے، یا رب العالمین جنہ جنہ دوستان دے کاروبار دی کو مسئلہ وا انہوں ترقیاں نصیب فرما، برکتاں نصیب فرما، جنہ نے ترقیاں رکیاں ہوئیں نے ترقیاں بحال فرما دے، یا رب العالمین نبی علیہ السلام دا صدقہ پاک اللہ بہت سارے لوگوں نے اس بس کو فون کیتے سی کہ شاہ صاحب جدو دعا کیا ہوں سانو یاد رکھنا، پاک اللہ سبھی کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ سبھی کو کامیابیاں نصیب فرما، جینا پتیاں بچے نے امتحانات دیتے ہوئے نے انہوں نے امتحانات کامیابیاں نصیب فرمائی، یا رب العالمین حضرت امام حسن حسین دے امتحان دی کامیابی دا صدقہ سب کو کامیابیاں نصیب فرمائی، زین العابدین دی بیماری دا صدقہ سب کی بیماریاں دور فرمائی، سرکار روشن سکلین دا صدقہ مولا ہم سب کی دعا کو قبول فرمائی، اس محفل نو اس بجم نو اس دے اندر جتنا بھی روزگار ہویا اے دے صدقے نا اس پوری محفل نو ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا دے، یا اللہ ایسے سال سارے مدینہ نصیب فرمائی، یا رب العالمین نبی علیہ السلام تے جڑا بلا مانگا الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و
اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اللہ جڑا راتی سون تو پہلے 11 تسبیحاں پڑھے، مولا میں نام بابے دا صدقہ دعا کرنا، مولا سیدی دعا رد نہ کری، جڑا روز 11 تسبیحاں پڑھ کے سویں، مولا یا مدینے والا لیں، یا ہر رات مدینے والے دا دیدار نصیب عطا فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلي وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یا رب العالمین میرے مصطفیٰ قاضی محمد فضل رسول جنگ بازار والے کا صدقہ، مولا میرے محدث زبان کا صدقہ، یا رب العالمین یا اللہ دوست نے بھائی شفیق واسطے، طاہر واسطے، سلیم طاہر، یا اللہ تین میری شان علمی دے واسطہ اپنا خاص رحمت کرم فرمائیں، یا رب العالمین تو ہر ایک دے گناہ معاف فرما، ہر ایک دی بخشش فرمائیں، یا رب العالمین اس بزم دا صدقہ، اس محفل دا صدقہ انتظامیہ نے تو زیادہ انتظام کرنے توفیق عطا فرمائیں، دامے میری قدم سخنی سلین والے لگی ساکہ قبول فرمائیں، یا رب العالمین تینو تیری شان علمی دے واسطہ پھر اس بستی دی دعا کرنا، دوستان نے بار بار ذکر کیتا، مولا اس بستی دے ہر کونے نے رحمت عطا فرمائیں، ہر قرچ رحمت عطا فرمائیں، جڑا میری دعا شاملہ پاک اللہ تمام یا جائز نے تمنات کو پورا فرمائیں، ہر ایک کو برائی کو محفوظ فرمائیں، یا اللہ ساڑھے ننے منے بچے جو حق اٹھا کے ساڑھے نال دعا مانگ رہے ہیں ان کو حافظ قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے، یا اللہ ہر گھر کے اندروں صلاة و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ دے آواز بلند ہوں، مولا تینو میری شان علمی دے واسطہ ورفانا لکا ذکرہ تو سونے دے ذکر نو آپ بلند کرنا، سونے تینو میری شان علمی دے واسطہ ساڑھی آئی بجن قبول فرمائیں، ساڑھی آئی باتوں کو قبول فرمائیں، سونے ہم تک جاگتے ہیں، پاک اللہ تینو تیری شان علمی دے واسطہ میرے تمام علماء کرام دا صدقہ، تمام جنہ دے وال داغیاں دے وال سفید سیر دے وال سفید، سونے تینو دا بڑائی حیات کرنا، مولا مدینے دا صدقہ اس دعا کو قبول فرمائیں، اس بجن کو قبول فرمائیں، اس دے لنگر کو قبول فرمائیں، اس دے اندر آنا جانا صدقہ قبول فرمائیں، یا رب العالمین رحم فرما دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا اللہ مشکلیں حل کر دے شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، یا رب العالمین تینو تیری شان علمی تیرا حمیدہ واسطہ دے کے دعا کرنا، پاک اللہ اپنا خاص کرم فرمائیں، ہر ایک معاشق رسول بنائیں، ہر ایک نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائیں، ساڑھیاں سنیاں دیا مقدار و باز فرما دے، سونیاں جس طرح ہے محفل دے اندر آندے مولا اسی طرح مسجدہ نماز نال پڑھ دیا کر، نمازیاں مولا مسجد خوش ہوئے، مولا امام خوش ہوئے، مولا دوست خوش ہوں، تو خوش ہو جائے گا، سونے آسان سارا معادت پا دے، اسی آئی تو نماز قائم کریے، پاک اللہ ساڑھے ہے پہمانا دیکھی، مولا بہت گناہگار اپنی رحمت سسلا سانو سارا معاف فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ برہ و نوالہ و صحابہ وسلم تسلیما، یا رب العالمین نبی علیہ السلام دا صدقہ کر کے، مولا پنجتن پاک دا صدقہ کر کے، سرکار دی دائی ماں دا صدقہ کر کے، سرکار دی رضائی بائی دا صدقہ کر کے، یا رب العالمین حضرت امام حسین دے جوڑیاں دا صدقہ، یا اللہ مولا پنجتن پاک دا صدقہ، زین العابدین سرکار دا صدقہ، سرکار غوث اسلام دا صدقہ، مولانا ستار رحمت اللہ علیہ دا صدقہ، مولا تینو تیری شان علمی دے واسطہ بڑا احترام کیتا، قبول فرمائی، مولا سب دا واسطہ ذریعہ بنا دی، مولا تینو تیری شان علمی دے واسطہ جدو راتی آنکھاں بند کر کے سوں، مولا سارے مدینے والی زیارت نصیب فرما دے، مولا نیند اکھاں بند ہوں، سونیاں سرکار تشریف لے جدو اکھاں کھلن مدینہ سامنے ہوئے، سونیاں تیرے قد کمی کوئی نہیں، کرم فرما دی، رحم فرما دی، جتنے بے اولاد بیٹھے ان کو اولاد علیہ بنا دی، جیڑا
جڑا بچی بچہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا وہ ہدایت نصیب فرما دے یا رب العالمین ہر ایک کی اولاد کو ہدایت دے یا اللہ ہر ماں باپ کو انصاف کرنے والا بنائے یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ برہ و نوالہ و صحابہ وسلم تسلیما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ زینت فرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ